اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ المعارف العلویہ شارٹ کورس کا تیسرا درس جو امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے متعلق ہے، اسے لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا درس انتہائی مہم ہے اور اپنے بہن بھائیوں، اپنے بچوں اور اپنی بچیوں سے یہ امید کروں گا، درخواست کروں گا کہ آج کے درس کو انتہائی غور سے سنیں، چونکہ آپ کو کالج یونیورسٹی میں، سکولوں میں اس سوال کا یقیناً سامنا رہتا ہے، اور اگر آپ نے آج کے درس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا تو ہر وہ شخص کے جو آپ پہ امام علیہ السلام کی ولادت کے متعلق شک و شبہات کو پیدا کرتا ہے، شکوک و شبہات کو پیدا کرتا ہے، آپ بآسانی اس کے سوالوں کا جواب دے پائیں گے۔ لہٰذا آج کے درس کا پہلا سوال یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کو کیسے ثابت کریں؟ کیا ہمارے پاس دلائل ہیں جن سے ہم اپنے مقابل کو اس بات کے اوپر قانع کریں کہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف دنیا میں آ چکے ہیں، ان کی ولادت ہو چکی ہے اور امام علیہ السلام اس وقت پردہ غیبت میں ہیں؟ کیسے ثابت کریں؟ امام علیہ السلام کی ولادت کے اس بات سے پہلے ایک تمہید کو دو نکات کے ضمن میں بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں، جس سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ نمبر ایک، گزشتہ زمانے میں یا موجودہ زمانے میں کسی انسان کی ولادت کا ثابت ہونا یا نہ ہونا ان حوادث اور واقعات میں سے ہے جس کا تعلق علم تاریخ سے ہے۔ کسی انسان کی ولادت کو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ علم تاریخ کے اندر جو بیان کردہ قواعد ہیں، جو قوانین ہیں، علم تاریخ کے قوانین کی روشنی میں آپ کسی انسان کی ولادت کو ثابت کر سکتے ہیں یا اس کی ولادت کی نفی کریں گے۔ پس کسی انسان کی ولادت کو ثابت کرنا ہو یا اس کی نفی کرنا ہو، اس کا انکار کرنا ہو تو تاریخی شواہد کا سہارا لیا جائے گا۔ یہ چیز تاریخی شواہد کے مرہون منت ہے۔ اگر تاریخی شواہد اس بات پہ دلالت کرتے ہوں کہ وہ ہستی دنیا میں آ چکی ہے تو ہم اس کی ولادت کے قائل ہو جائیں گے، اور اگر تاریخی شواہد اور قرائن اس کے برعکس ہوئے تو ہم ان کی ولادت کا انکار کر دیں گے۔ لہٰذا یہ مسئلہ تاریخ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور اسے تاریخی اصولوں اور قواعد و ضوابط کے ساتھ ہی حل کیا جائے گا۔ تمہید کا دوسرا نقطہ، وہ لوگ جو آپ سے اور ہم سے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے اوپر عقلی دلائل کا مطالبہ کرتے ہیں کہ عقلی دلیل دیں کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں پیدا ہو چکے، تو انہیں جواب یہ ہے کہ آپ بحث کے اصولوں سے آگاہ نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم نے پہلے نقطے میں یہ عرض کیا ہے، کسی انسان کی ولادت کا ثابت کرنا یا اس کا انکار کرنا یہ ان مسائل میں سے نہیں ہے کہ جہاں انسان کی عقل کو کوئی مدخلیت ہو، یہ تاریخی مسئلہ ہے، اور تاریخی مسائل کو تاریخ کی روشنی اور تاریخی اصولوں اور قواعد و ضوابط کے مطابق ہی حل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بات۔ اگر فرض کر لیں کہ یہ مسئلہ عقائدی مسئلہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی ولادت کا جو مسئلہ ہے یہ عقائد کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، تو کس نے کہا ہے آپ کو کہ ہر عقیدے کا مسئلہ اس کے اوپر دلیل جو ہے وہ عقل سے دی جاتی ہے؟ توحید، نبوت، امامت اور معاد قیامت کے علاوہ سینکڑوں آپ کے ایسے عقائد کے مسائل ہیں جو آپ عقل سے ثابت نہیں کرتے ہیں بلکہ آپ نقل سے، روایت سے اور قرآن کی آیات سے ثابت کرتے ہیں۔ جنت اور جہنم کا اس بات یہ عقل سے ثابت نہیں ہے، نقل سے ثابت ہے، روایات اور آیات سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے کسی امام معصوم کے
جو خصائص ہیں، امام کا علم ثابت کرنا ہے، امام کا زہد اور تقوی اور بھی امام کے خصائص کو ثابت کرنا ہے، تو اس کے لیے عقل کا سہارا نہیں لیا جاتا ہے، بلکہ روایات اور احادیث اور ان چیزوں کا سہارا لے کے نصوص روائی کی طرف جاتے ہیں، ان کا سہارا لیتے ہوئے اس چیز کو ثابت کرتے ہیں۔ لہٰذا جو امام علیہ السلام کی ولادت کے اوپر آپ سے عقلی دلیل مانگے، اسے پہلے کہیں کہ یہ تاریخی مسئلہ ہے، اسے تاریخی اصولوں کی بنیاد پہ حل کیا جائے گا، اور اگر مان بھی لیں کہ یہ عقائد والا مسئلہ ہے تو ہر عقیدتی مسئلے کے اوپر عقل سے دلیل نہیں دی جاتی ہے، سوائے چند مسائل کے ان کے اوپر عقل سے دلیل دی جاتی ہے۔ باقی بہت سارے ایسے سینکڑوں مسائل ہیں کہ جن کا تعلق عقائد سے ہونے کے باوجود بھی ان کا اس بات روایات اور آیات سے کیا جاتا ہے، عقل سے ان کا اس بات نہیں کیا جا سکتا۔ اس تمہید کے بعد ہم آتے ہیں امام علیہ السلام کی ولادت کے دلائل کے اوپر کہ وہ کون سے دلائل ہیں جن کے ذریعے ہم امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت کو ثابت کر سکتے ہیں۔ پہلی دلیل میں 3 روایات کو ہم ذکر کر رہے ہیں، اور یہ تینوں کی تینوں روایات اہل سنت اور شیعہ تمام کے نزدیک متفق علیہ ہیں۔ بعض ان میں سے تواتر کی حد تک روایات موجود ہیں جس کا انکار کرنا ناممکن نہیں ہے، ناقابل انکار حقیقت ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ امام مہدی کی ولادت پہ وہ متعدد روایات ہیں جو ہر زمانے میں کسی امام کے وجود کو لازم قرار دیتی ہیں، کہ ہر زمانے میں کسی امام کا ہونا ضروری ہے۔ اس ضمن میں فقط 3 روایت جیسے کہ ہم نے ذکر کیا، اور یہ تینوں روایات اہل سنت کے نزدیک بھی معتبر ہے، بعض ان میں سے تواتر کی حد تک ہے۔ پہلی روایت اور حدیث ثقلین ہے کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور ایک میری اطرت، اور یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ اکٹھے میرے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ پس یہ حدیث اپنی سند اور دلالت کے اعتبار سے فریقین کے نزدیک تواتر کی حد تک موجود ہے، جس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ بس اگر یہ کہا جائے، اس حدیث ثقلین کو سامنے رکھیں کہ اہل بیت اور قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی ہے، اس نقطے کو سامنے رکھیں اور پھر آئیں اور یہ کہیں کہ امام زمان علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی ہے، تو لازم یہ آئے گا کہ قرآن تو موجود ہے لیکن اس کا ہم پلہ جو اطرت ہے وہ موجود نہیں ہے۔ جب وہ موجود نہیں ہے اس زمانے میں، اور یہ بھی کنفرم ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، اور ان کی وفات کے بعد ان کا کوئی ایسا جانشین نہیں ہے کہ جو امام ہو آپ کے بقول کے امام علیہ السلام ابھی ان کی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ ویسے یہ بات بھی معقول نہیں ہے کہ ایک طرف سے آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات کے بھی قائل ہیں، ان کی شہادت کے بھی قائل ہیں، اور پھر یہ بھی کہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی نسل سے ایک مرد پیدا ہوگا۔ یہ 2 باتیں تناقض ہیں۔ جب ایک بندہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے تو آخر زمان میں اس کی نسل سے پھر کیسے پیدا ہوگا؟ علا کل حال اگر مان لیں کہ امام عصر کی ولادت نہیں ہوئی اور حدیث ثقلین کو آپ درست سمجھتے ہیں، تو حدیث ثقلین کہہ رہی ہے کہ قرآن اور اطرت میں جدائی نہیں ہے، اور امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت کو اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت کو نہ مان کے قرآن اور اطرت میں جدائی ہو گئی ہے، کہ جو نص حدیث ثقلین کے خلاف ہے کہ قرآن اور اطرت میں جدائی نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ ماننا پڑے گا کہ نسل محمد و آل محمد سے ایک شخص ایسا ہے کہ جو موجود ہے، وگرنہ قرآن اور اطرت میں جدائی لازم آتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ نسل محمد و آل محمد سے ایک شخص ہے جو موجود ہے اور تاکہ قرآن و اطرت میں جدائی لازم نہ آئے، لیکن کون کہتا ہے کہ وہ شخص امام مہدی ہی ہے؟ تو یہ بات بھی اہل سنت کے نزدیک ثابت ہے، کسی مقام پہ ہم انشاءاللہ اس کو ثابت کریں گے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام اور خود امام زمان علیہ السلام کا شجرہ نسب ثابت کریں گے
کہ وہ ہستی کہ جو اس وقت موجود ہے، جس کی ولادت ہو چکی ہے اور وہ پردہ غیبت میں ہے، وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد سے، اور یہ سارا سلسلہ نسب جو ہے وہ امیر المومنین تک جاتا ہے۔ پس سلسلہ نسب سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ ہستی جو پردہ غیبت میں ہے وہ امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف ہیں، وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند امام مہدی ہیں۔ لہذا پہلی دلیل کا خلاصہ یہ ہے، دلیل یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن و اطرت میں جدائی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ امام کی ولادت نہیں ہوئی تو قرآن و اطرت میں جدائی ہو جائے گی، کہ جو حدیث کے مخالف ہے۔ دوسری دلیل یہ دی جا سکتی ہے کہ روایت ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو دنیا سے رخصت ہوا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کیا، وہ جہالت کی موت مرا۔ اب اگر مان لیں کہ امام علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات سے لے کے اب تک یا اس وقت تک جب تک امام کی ولادت نہیں ہوتی ہے، کتنے ایسے سچے صالحین، نیک، شہداء، دانشمند، علماء اور بزرگ ہستیاں گزری ہیں، وہ امام علیہ السلام کی کیسے معرفت حاصل کر سکتے ہیں جب امام علیہ السلام موجود ہی نہیں ہے؟ تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ وہ علیہ باللہ ہستیاں کیا جہالت کی موت مری ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی ہستی موجود ہے جو اپنے زمانے کی امام ہستی ہے، وگرنہ یہ لازم آئے گا کہ امام علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو نیک، دانشمند، صالحین، شہداء اور صدیق لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے علیہ باللہ، وہ جہالت کی موت مرے ہیں۔ لہٰذا یہ ماننا پڑے گا کہ کسی امام کا وجود انتہائی ضروری ہے تاکہ لوگ اسے پہچانیں اور ان کی موت مرگ جاہلیت نہ قرار پائے۔ تیسری روایت یہ ہے کہ جو امام علیہ السلام کے وجود کا پتہ دیتی ہے، جس سے ہم یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام موجود ہے، وہ یہ ہے کہ خلفاء 12 ہوں گے اور سارے کے سارے قریش سے ہوں گے، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ وہ سارے کے سارے بنی ہاشم میں سے ہوں گے۔ اس روایت سے کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے؟ یہ روایت جو بتاتی ہے کہ خلفاء 12 ہوں گے اور سارے کے سارے قریش سے ہوں گے، اس کا صحیح اور واضح مصداق کہیں بھی دیگر مذاہب کے اندر نہیں ملتا ہے، دیگر قوموں میں اس کا کہیں بھی مصداق نہیں ملتا ہے، اور اس کا صحیح مصداق فقط مذہب اہل بیت علیہ السلام کے اندر موجود ہے۔ شیعہ روایات میں 12 خلفاء کے مصادیق کو روز روشن کی طرح واضح اور عیاں کیا گیا ہے، جن میں 11 جام شہادت نوش کر چکے ہیں، جبکہ 12ویں امام خلیفہ پیدا ہو چکے ہیں اور پردہ غیبت میں ہیں اور خدا کے امر کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب اذن خدا ہوگا اور وہ ظہور فرما کے دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے۔ پس اس حدیث کا کہ خلفاء 12 ہوں گے، اس کا کہیں بھی کوئی درست اور واضح اور روشن مصداق نہیں ملتا ہے سوائے اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے، کہ جو مذہب اہل بیت علیہ السلام کی روایات ہیں۔ شیعہ کے کتب کے اندر وہ روایات موجود ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خلفاء 12 ہیں، اور ان کے نام، ان کا تسلسل اور ان کی پوری سیرت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ بس یہاں تک کہ گفتگو کا خلاصہ یہ رہا کہ امام مہدی کی ولادت کی پہلی دلیل وہ روایات ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہر زمانے میں اطرت رسول خدا سے امام کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ کبھی تو جاہلیت کی موت لازم آئے گی، اور کبھی قرآن و اطرت میں جدائی لازم آئے گی، اور کبھی 12 خلیفوں کا کنسپٹ واضح نظر نہیں آتا ہے، نہ ہی مذہب اہل بیت میں پھر لازم آئے گا اور نہ ہی دیگر مذاہب میں، جبکہ مذہب اہل بیت میں 12 خلفاء کا کنسپٹ انتہائی واضح ہے۔ امام زمان علیہ السلام کی ولادت کے اوپر دوسری دلیل یہ دی جا سکتی ہے، اور یہ ایک انتہائی علمی دلیل شمار ہوتی ہے، کہ جس کو ہم 2 نکات کے ضمن میں بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے گزشتہ گفتگو میں اس نقطے کو واضح کیا تھا کہ کسی بھی انسان کی ولادت کو ثابت کرنے کے لیے علم تاریخ کے جو قواعد و ضوابط ہیں اس بنیاد پہ اس کی ولادت کو ثابت کیا جاتا ہے۔
یا اس شخص کی ولادت کی نفی یا انکار کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر آئیں کسی انسان کی ولادت کو دیکھنا ہو تو کسی انسان کی ولادت اس کے والد کے اقرار سے ثابت ہوتی ہے، اس کا والد اقرار کرے کہ میرا یہ بیٹا ہے۔ ولادت کے وقت جو خاتون موجود ہوتی ہے جسے ہم دائی کہتے ہیں، وہ خاتون اس کی شہادت اور گواہی سے بھی ولادت ثابت ہوتی ہے۔ دیگر وہ خواتین جو بوقت ولادت موجود ہوتی ہیں ان کی گواہی سے ولادت ثابت ہوتی ہے۔ چاہے کسی انسان نے اس پیدا ہونے والے بچے کو نہ بھی دیکھا ہو لیکن باپ گواہی دے دے، دائی گواہی دے دے، ولادت کے وقت موجود دیگر خواتین گواہی دے دیں تو اس سے اس کی ولادت جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا بچہ کہ مورخین نے اس کی ولادت کا اعتراف کیا ہو، علم نسب کے ماہرین نے جس شخص کی ولادت کو مانا ہو، اس ہستی کے والد بزرگوار نے اپنے قریبی ترین افراد کے سامنے اس بچے کو پیش کیا اور دکھایا ہو کہ تمہارے بعد یہ میرا امام ہے، تمہارے بعد یہ امام ہے، دکھایا ہے، اور پھر خود اس ہستی کے خطوط موجود ہیں، پھر ہر زمانے میں اس ہستی کے وکلاء موجود ہیں، لہٰذا ایسے شخص کی ولادت کو ثابت کرنا یقیناً یہ ظلم ہے اور یہ ستم ظریفی ہے کہ ایسی ہستی کی ولادت کے متعلق ہم سے دلائل طلب کیے جائیں کہ جس ہستی کی ولادت اتنی واضح اور روز روشن کی طرح چمک دمک رہی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم منکرین ولادت امام مہدی علیہ السلام کے لیے چند دلائل میں سے کچھ دلائل بیان کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ کسی بھی تاریخی مسئلے کو ثابت کرنا ہو تو علم تاریخ کے قواعد کی طرف جائیں گے، تو دو طریقے یہاں پہ ہم آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا طریقہ تواتر ہے اور دوسرا طریقہ حساب احتمالات ہے، اور دوسرا طریقہ حساب احتمال ہے جس کی تفصیل آگے چل کے بیان کر رہے ہیں۔ تواتر کا آسان معنی یہ ہے کہ کافی سارے لوگ کسی واقعے کے رونما ہونے کی خبر دیں، بہی معنی کہ ان تمام لوگوں کا اس واقعے کے جھوٹا ہونے کے اوپر اکٹھا ہو جانا، یہ احتمال موجود اس کا نہ ہو، محال ہو کہ وہ سارے کے سارے اس واقعے کے جھوٹا ہونے کے اوپر اکٹھے ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ 300-400 بندہ آ کے خبر دیتا ہے کہ فلاں واقعہ رونما ہو گیا ہے، تو 300-400 افراد کا ایک ہی واقعے کے اوپر اکٹھا ہو کے خبر دینا اور وہ سارے کے سارے جھوٹ کے اوپر جمع ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ اس کو جو ہے وہ درست نہیں سمجھا جاتا۔ ہاں 2-4 بندے اکٹھا کر کے پلاننگ کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے، یہ واقعہ رونما ہو گیا، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ 300-400-500 بندہ جو ہے وہ اکٹھا ہو کے یہ آ کے خبر دے کہ فلاں واقعہ رونما ہو گیا ہے اور وہ سارے کے سارے اس کے اوپر اکٹھے ہو جائیں اس جھوٹ کے اوپر۔ اس کو خبر متواتر کہتے ہیں جسے کثیر تعداد نے نقل کیا ہو، اور احادیث میں اس خبر متواتر کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، جن میں سے ایک حدیث ثقلین ہے، اور یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ کسی بھی تاریخی واقعے یا قضیے کو بڑے ہی آسانی کے ساتھ ثابت کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ آئیں تو سینکڑوں افراد نے یہ خبر دی ہے امام علیہ السلام کے اصحاب میں سے، امام علیہ السلام کی شیعوں میں سے، جن کو خود امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے بیٹی کی ولادت کے بعد زیارت کروائی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ تمہارا میرے بعد امام ہوگا۔ ان تمام اور سینکڑوں افراد کا جھوٹ کے اوپر جمع ہو جانا کہ امام علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ جسے حساب احتمال کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک علمی طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ فرض کریں کسی واقعے کے رونما ہونے کے متعلق خبر متواتر تو نہیں ہے، 2, 3, 4, 5 افراد نے آ کے خبر دی کہ فلاں واقعہ رونما ہوا ہے، یہاں پہ اب خبر تواتر تو موجود نہیں ہے، لیکن کسی بھی واقعے کے رونما ہونے کے متعلق اگر 2-4 افراد آ کے ہمیں خبر دیں تو کیا اس خبر سے ہمیں یقین حاصل ہو جاتا ہے؟ ایک صورت میں، اگر اس خبر کے ساتھ جو 3-4-5 افراد نے آ کے دی ہے کہ وہ واقعہ رونما ہو گیا ہے، ان کی 2-4-5 افراد کی خبر کے ساتھ اگر کچھ ایسے تاریخی شواہد اکٹھے ہو جائیں، مل جائیں، تو اس سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے
کہ ان کی خبر جو ہے وہ واقعے کے مطابق تھی اور درست تھی۔ اسے حساب احتمال کہا جاتا ہے، جس کو ہم بطور مثال یوں واضح کریں کہ ایک شخص آپ کا دوست ہو جو وہ کسی مرض میں مبتلا تھا، کسی موذی مرض میں مبتلا ہے، مثال کے طور پہ آپ کورونا کو ہی لے لیں، کورونا میں مبتلا تھا، یا کینسر میں علیہ باللہ، خدا آپ کے مریضوں کو شفا یابی نصیب کرے، وہ مبتلا تھا، اور آپ کو آ کے کسی نے خبر دی کہ وہ بندہ جو ہے وہ شفا پا گیا ہے، 2-3 بندوں نے آ کے آپ کو خبر دی کہ وہ بندہ اب ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس خبر سے آپ کو 30% احتمال ہوتا ہے کہ یہ ان کی خبر درست ہوگی، لیکن اگر اس خبر کے ساتھ کچھ اور ٹھوس شواہد مل جائیں تو یہ 30% کا احتمال 40 سے 50% تک یہ احتمال ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہی شخص جس کے ٹھیک ہونے کی اطلاع آپ کو ملی، آپ نے دوسرے دن اسے دیکھا تو وہ بالکل ٹھیک تھا، یعنی دوائی استعمال نہیں کر رہا تھا۔ پہلے جب آپ اس کو اس وقت دیکھتے تھے تو وہ اس وقت میڈیسن لے رہا ہوتا تھا، اب وہ اس وقت میڈیسن نہیں لے رہا تھا، یا وہ پہلے عصا کے سہارے پہ چل رہا ہوتا تھا، لیکن جب آپ کو اس خبر ملنے کے بعد آپ نے اسے دیکھا تو اس نے عصا کا سہارا لینا چھوڑ دیا اور اپنی نارمل روٹین سے وہ چل رہا تھا۔ اس قسم کے دیگر شواہد جتنے بھی ملتے جائیں گے وہ 30% کا احتمال بڑھتا 70، 80، 90 اور 100% تک بھی وہ احتمال چلتا جائے گا، 90% تک بھی وہ احتمال پہنچ جائے گا کہ یہ اس شخص کی دی ہوئی خبر جو ہے وہ درست ہے۔ اس کو علمی اصطلاح میں حساب احتمال کہا جاتا ہے۔ آئیں اب اس حساب احتمال کو امام علیہ السلام کے موقع کے اوپر اور ان کی ولادت کے اوپر منطبق کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام کی ولادت کا جہاں تک تعلق ہے، روایات میں اختلاف موجود ہے۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ امام علیہ السلام کی والدہ کا نام نرجس ہے، کچھ روایات کہتی ہیں کہ امام علیہ السلام کی والدہ کا نام سوسن ہے، کچھ تیسری قسم کی روایات ہیں جو امام علیہ السلام کی والدہ کا نام کچھ اور بتاتی ہیں۔ اسی طریقے سے امام علیہ السلام کی ولادت کی جو تاریخ ہے، کچھ 15 شعبان 255 ہجری کہتی ہیں، کچھ روایات کہتی ہیں کہ اس سے پہلے ولادت ہوئی، کچھ روایات کہتی ہیں کہ اس کے بعد ولادت ہوئی، لہذا یہ اختلاف موجود ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ یہ چونکہ ان روایات میں اختلاف موجود ہے اس وجہ سے ان روایات کو پس پشت ڈال دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے ان روایات کو پس پشت نہیں ڈال سکتے کہ ان تمام روایات ایک نقطے کے اوپر یہ روایات متفق ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ولادت ہو چکی ہے۔ ولادت کا ہو جانا یہ الگ چیز ہے، اور کس وقت ولادت ہوئی ہے یہ الگ چیز ہے۔ جیسے کہ ہم نے مثال دی تھی اس مریض کی جو شفا یابی جس کو ہوئی ہے، اس کے متعلق بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے کو شفا تو ملی ہے، اب کس ڈاکٹر کی دوا سے اس کو شفا ملی ہے، صبح شفا ملی ہے، رات کو شفا ملی ہے، کس وقت اسے شفا ملی ہے، یہ اختلاف اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا ہے کہ اس بندے کو اصلاً شفا ہی نہیں ملی ہے۔ لہٰذا شفا کا ملنا یہ الگ چیز ہے، اور کس ڈاکٹر کی دوا سے شفا ملی ہے یہ الگ چیز ہے۔ صبح شفا ملی ہے، دوپہر کے وقت شفا ملی ہے، رات کو شفا ملی ہے، ظہر کے وقت شفا ملی ہے، یہ جو اختلاف ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ اصلاً شفا ہی نہیں ہوئی ہے۔ یہاں بھی امام زمان علیہ السلام کے متعلق جو روایات میں اختلاف ہے، کچھ روایات کہتی ہیں کہ آپ کی والدہ کا نام نرجس ہے، کچھ روایات کہتی ہیں کہ آپ کی والدہ کا نام سوسن ہے، کچھ روایات اور کہتی ہیں آپ کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، کچھ روایات 255 ہجری کا کہتی ہیں، کچھ اس سے پہلے اور کچھ بعد کا تذکرہ کرتی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری روایات ایک نقطے کے اوپر متفق ہیں، اور وہ یہ کہ آپ کی ولادت ہو چکی ہے، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ وہ ولادت کب ہوئی ہے۔ ولادت ہو چکی ہے لیکن اختلاف اس میں ہے کہ آپ کی ماں کا نام کیا ہے۔ یہ اختلافات کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ امام علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا کنفرم اور قطعاً حساب احتمالات کے ذریعے ہم ایسے قرائن اور شواہد انشاءاللہ آگے چل کے ذکر کریں گے کہ یہ جو 2-4 افراد نے آ کے خبر دی، اگر مانیں کہ 2-4 افراد نے، ویسے تواتر کی حد تک بھی ایسے اسماء موجود ہیں، 300-400 سے بھی زیادہ ممکن ہے کہ افراد ہوں کہ جو آ کے خبر جنہوں نے دی ہو کہ امام علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے، اور روایات موجود ہیں۔ لیکن اگر کہیں کہ نہیں تواتر نہیں ہے، اس سے کم لوگ موجود ہیں 2-4،
تو ان کی خبر سے حاصل ہونے والا جو احتمال ہے اس کے ساتھ جب تاریخی شواہد ہم ملاتے ہیں تو کنفرم ہو جاتا ہے کہ امام علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے۔ بس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ امام علیہ السلام کی ولادت کے اوپر ہم دو قسم کی دلیلیں رکھتے ہیں۔ ایک تو وہ روایات کہ جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ ہر زمانے میں کسی امام کا ہونا ضروری ہے۔ اس ضمن میں ہم نے 3 روایات کو ذکر کی ہیں، حدیث ثقلین، اور کہ جو اپنے زمانے کی امامت جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کرے گا اسے وہ جہالت کی موت مرا، اور خلفاء کی تعداد کا 12 ہونا، یہ تینوں ایک دلیل بنیں گے۔ اور پھر تاریخی اعتبار سے ہم نے تواتر اور حساب احتمال کے ذریعے بھی ثابت کیا ہے کہ امام علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں امام علیہ السلام کے جان نثاروں میں شمار فرمائے، اور امام علیہ السلام کے متعلق آئندہ آنے والے دروس میں مزید گفتگو کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔